جناب تین چار میں بالکل سر میں صرف آخر میں کچھ تجاویز بھی دینا چاہتا ہوں. میں نے ان کو تجاویز میرے خیال سے مانیں گے نہیں. آپ مانیں گے نہیں, آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ مانیں گے نہیں. خدا ان کو ہدایت کرے, خدا ان کو ہدایت کرے, میرے لیے نہیں بلوچستان کے غریب عوام کے لیے. جناب والا یہ پی ایس ڈی پی پڑی ہوئی ہے, خاران سے ان کی بڑی دشمنی ہے. ایک پہلا اسکیم جو ایریگیشن کا تھا ابھی تک آج تک اس لیے منظور نہیں کیا. خدا رسول کو مانیں, آپ سے آخرت میں پوچھا جائے گا. اس لیے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہاں پر منتخب نمائندہ اپوزیشن سے تھا اس لیے ہم نے اس کو نہیں دیا. وہاں کے 1,50,000 60,000 کی آبادی کی اسکیمیں آپ روک روک کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کل میرے خلاف بغاوت کریں؟ نہیں جناب والا, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. لوگوں میں یہ شعور ہے. آج بلوچستان کی اگر ترقی کا پہیہ رک گیا ہے تو غلط پالیسیوں کی وجہ سے رک گیا ہے. آج بلوچستان میں بدامنی بڑھی ہے تو غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑھی ہے. آج بلوچستان میں منشیات بڑھا ہے غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑھا ہے. آج اسلام آباد کے خلاف نفرت بڑھی ہے بلوچستان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑھا ہے. آج بلوچستان کا نوجوان دوبارہ ہاتھ میں لاٹھی اٹھانے کی بات کرتا ہے, آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بنا ہے. جو لوگ بھی بلوچستان کی ان پالیسیوں میں شریک ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا, ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ بجٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. ابھی تک ٹائم ہے, 15 سے 20 دن ہے, 25 دن ہے. اگر جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ جو پری بجٹ 115A کے تحت پری بجٹ ڈسکشن آپ یہاں پر لے آئیں, آپ یہ جو سارے مرض میں نے بلوچستان کے بتائے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے ان کو حل کرنے کے لیے یہ پیسہ ادھر لگا رہے ہیں. میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا, ہم اپنے گھر کے لیے اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے. آپ لوگ تو پھر بھی گاڑیاں خرید کے بیٹھ رہے ہو, اس میں اپوزیشن کو تو گاڑیاں خرید کے نہیں دی ہیں آپ نے. ہمیں تو آپ کی تیل نہیں ملتی, ہمیں تو آپ کی جو ہے سبسڈیز نہیں ملتی. ہم تو اپنی زندگی اپنی غریبی میں گزارا کر رہے ہیں. لیکن کم از کم بلوچستان کے عوام کا جو پیسہ ہے, یہ بلوچستان پاکستان کا استحکام. آج جس فلسطین اور کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں, روز ہر 5 فروری کو کشمیر کے لیے ظہور صاحب بھی اتنا سا بڑا جھنڈا اٹھا کے ایسے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں پر کتنے لوگوں کو بجلی فراہم ہے؟ جناب والا کشمیر میں تعلیم کی شرح 87% ہے. کشمیر میں بجلی لوگوں کو 22 گھنٹے, جو شہروں میں 24 گھنٹے, کچھ دیہاتوں میں 22 گھنٹے اویلیبل ہے. جناب والا آپ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ہم سے باقی دشمنی آپ کی صحیح, کشمیر جتنی بجلی تو ہمیں دے دیں, کشمیریوں جتنی تعلیم تو ہمیں دے دیں جو انڈیا ان کو دے رہا ہے. آپ فلسطین جتنی تعلیم ہمیں دے دیں جو اسرائیل دے رہا ہے. 100%, 99.9% تعلیم کی شرح ہے فلسطین میں. تعلیم, اچھی رہائش کی, بجلی کی فراہمی کی. باقی جگہ ان کے زمین کا ہے, ان کی حاکمیت کا ہے, ان کی عزت کا ہے, ان کے مقدس جگہوں کا ہے. لیکن بلوچستان میں جناب والا آپ نے مقدس جگہ تو اپنی جگہ, یہ اشرف المخلوقات اور مقدس انسانوں کو جو ہے وہ آپ اشرف الارض بھی نہیں سمجھتے, آپ ان کو جانور بھی نہیں سمجھتے, ان کے خلاف پالیسیاں نہیں بناتے. جناب اسپیکر, محترم اسپیکر صاحب, میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں, لیکن میں آپ سے ایک رولنگ ضرور چاہوں گا. میں اپنے اور ملک صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا رولز آف پروسیجر کے 115A کے تحت. یہ انہوں نے نہیں کیا ہے, یہ آپ کے اس ہاؤس کی وقت, اس کی حیثیت اور اس کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے. اگر آپ اس پہ نوٹس لیں گے, سرانکوں پہ آپ نوٹس نہیں لیں گے, ہم تمام اراکین ابھی آپ کو ایک پریولیج موشن تحریک استحقاق جمع کرتے ہیں تاکہ حکومت کے خلاف اور حکومتی اراکین کے خلاف, اور تاکہ وہ جو ہے وہ کم از کم اس پہ جو ہے عمل درآمد کو یقینی بنائیں. اور بجٹ جو ہے تو میں اسی امید کے ساتھ ظہور صاحب کہ آپ جو ہے بلوچستان کو بلوچستان سمجھیں گے, اس کو قبرستان میں, اس کو جو ہے مسائلستان میں, اس کو جو ہے اور جو کیا کہتے ہیں غریبستان میں, اس کو نخلستان میں اور اس کو سہرستان میں تبدیل کرنے کی بجائے بلوچستان رہنے دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے. شکریہ جناب اسپیکر. آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ ریکوزٹ اجلاس ہے, اس میں بنیادی جو نقطہ ہے وہ بلوچستان میں جو آنے والا بجٹ ہے جون کے مہینے میں, اس کو پری بجٹ ڈسکشن کے حوالے سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان میں جو آنے والا بجٹ ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت ہو نہ ہو, البتہ اس کی اخلاقی حیثیت ابھی سے سوالیہ نشان بن گیا ہے. جناب اسپیکر, اگر آپ کے سامنے آپ کے اپنے ہی رولز آف پروسیجرز, ہمارا جو رولز آف پروسیجرز اینڈ کنڈکٹ آف بزنس 1974 اگر آپ کے سامنے پڑا ہے تو آپ تکلیف کر کے ذرا اس کا صفحہ نمبر 54 کھول لیں.
اس کے صفحہ نمبر 54 پہ یہ لکھا ہوا ہے پری بجٹ ڈسکشن، یعنی بجٹ سے پہلے اس ایوان میں اس میں یہ ہے کہ میں یہی بات کر رہا تھا کہ اگر اس بجٹ کی کوئی آئینی حیثیت ہو نہ ہو، لیکن اس بجٹ کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوگی، اس بجٹ کی کوئی جو عوامی حیثیت ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ عوام کا منتخب ادارہ یا عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ادارہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی ہے، اور بلوچستان کے صوبائی اسمبلی میں ہم سے پہلے جناب والا یہاں پر کچھ رولز آف بزنس یعنی قواعد و ضوابط تشکیل دیے گئے ہیں۔ ان قواعد و ضوابط میں ایک جو ہے 115A ہے، میں اس کا صرف 2-3 چیزیں پڑھوں گا تاکہ ہمارے عوام کو بھی یہ پتا چلے کہ کیوں بجٹ جو ہے ایسی جگہ پر زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ اگر کوئی بجٹ عوامی بجٹ بنانی ہو، اگر کوئی عوام کے مفاد میں بجٹ بنانا ہے، عوام کو تکلیف اور مشکلات سے نکالنے والی بجٹ بنانی ہے، اگر عوام کو پانی کی اسکیمات فراہم کرنی ہے، اگر عوام کو جو ہے بجلی کے مسائل سے نجات دلانا ہے، اگر عوام کے بچوں کو اچھی تعلیم فراہم کرنی ہے، اگر عوام کے مریضوں کو بر وقت ادویات فراہم کرنی ہے، اگر عوام کے جو ہے شہزادوں کو سڑکوں پر حادثات سے بچانا ہے، اگر عوام کے شہزادوں کو اس طرح کے جرم اور جرائم سے بچانا ہے، تو جناب والا اس کے لیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے ڈسکشنز ہوتی ہیں، کنسلٹیشنز ہوتا ہے، اور پھر اس کو میری خواہش پہ اگر وہ نہ کرتے، لیکن کم از کم یہ جناب والا قواعد اور ضوابط میں صرف ان تمام اداروں کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی کی وقت کو مثلا یا تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، یا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ حکومت سمجھتی ہے کہ جناب والا یہ قواعد و ضوابط، آئین، قوانین، منتخب نمائندوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ 3 سال ہم نے گزار لیے زور زبردستی کر کے، اچھا برا کر کے، بلوچستان کو دکیانوسی پتھر کے زمانے میں دکیل کے ہم نے اچھا کام کیا ہے، اور آنے والے 2 سال میں بھی بلوچستان کو ایک گہری کائی میں گرا دیں گے۔ تو جناب والا آپ دیکھ لیں یہ جو رول میں پڑھ رہا ہوں 115A، notwithstanding anything contained in these rules, the Minister for Law and Parliamentary Affairs in consultation with the Finance Minister میرے چھوٹے بھائی ظہور صاحب کے ساتھ shall include in the list of business the general discussion seeking proposals یعنی جو پارلیمانی افیئر کا منسٹر ہوگا وہ فائنانس منسٹر کے ساتھ مل کر اسمبلی کا بجٹ سے پہلے، میزانیے سے پہلے ایک اجلاس منعقد کرے گا، اور اس منعقدہ اجلاس میں پروپوزلز یعنی تجاویز لی جائیں گی of the members of the next budget in a next session of the assembly which is to be held during the months of February to April each year، یعنی فیبروری سے لے کر اپریل تک اس عمل میں جناب والا یہاں پر ایک پری بجٹ ڈسکشن ہونی چاہیے تھی۔ اس پری بجٹ ڈسکشن میں یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ بلوچستان کی تکالیف کیا ہیں، بلوچستان کے مشکلات کیا ہیں، بلوچستان کو ایک عوام دوست بجٹ دیا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ اربوں کربوں کی باتیں یہاں پر جو فینسی ڈرائنگ رومز میں، خوبصورت کمروں میں، ہالوں میں، بڑے بڑے سیکٹریٹس میں جو کیے جاتے ہیں، یہ پیسہ کیسے عوام کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، یہ پیسہ عوام کی زندگی میں خوبصورتی لائے گا، عوام کی زندگی میں تعلیم لے آئے گا، عوام کی زندگی میں روزگار لے آئے گا، عوام کی زندگی میں صحت کی سہولیات لے آئے گا، عوام کے بچوں کو محفوظ سڑکیں فراہم کرے گا، زمینداروں کو بر وقت بجلی فراہم کرے گا۔ یہ جناب والا اسی لیے یہ رول رکھ دیا گیا کہ آپ جون میں بجٹ پیش کرنے سے پہلے فیبروری سے اپریل تک یہ کریں گے۔ اس میں ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ پروپوزل تقریباً کل پرسوں ہی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں وہ سمجھتے ہیں شاید اب کسی کو بھی انگریزی نہیں آتی، لوگ پڑھتے نہیں ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ بجٹ بہت ہی عوامی قسم کا، عوام دوست قسم کا، عوام کو چھاند پر لے جانے والا، مریخ تک پہنچانے والا، عوام کی گلیوں اور گھروں میں جو ہے روشنی لانے والا، عوام کی بچوں کو تعلیم دلانے والا، بے روزگاروں کو روزگار دلانے والا، منشیات کا خاتمہ کرنے والا، بلوچستان کو جنت نظیر بنانے والا ایک بجٹ جو ہے اس کی تیاریاں بہت زور شور سے مکمل ہیں۔ یہ بینڈ باجے بجنے چاہیے۔ اور اس میں لکھا کیا گیا ہے جناب والا، میرے جو دوست نے اپنے ٹویٹ میں ایک ڈاکومنٹ ہے یہ اٹیچ کیا تھا، میں نے وہی ڈاکومنٹ جو ہے وہاں سے پرنٹ کر کے نکالا ہے۔
اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں, کوئی تبدیلی نہیں کی. وہ ٹویٹ ابھی بھی کل کے ان کے ریکارڈ پر موجود ہوگا. نمبر 1 انہوں نے لکھا ہے ایشوئنس آف بجٹ کال سرکولر 2021-22 کہ جناب والا 2022 اور 21 کا جو ہے بجٹ کال سرکولر ہم نے نومبر میں جاری کر دیا ہے. ہمیں کسی نے نہیں دیکھا, ہم منتخب نمائندے ہیں. مثلا اگر آپ ایک منتخب نمائندے کو بجٹ کال کی کاپی نہیں بیچتے کہ جناب والا بجٹ کال یعنی بجٹ کی تشکیل اور تدوین کے حوالے سے, تجاویز کے حوالے سے جو ہے ہم نے سارے محکموں کو, اداروں کو ایک خط بھیج دیا ہے. کیا یہ لاکھوں لوگوں کے منتخب نمائندے بلوچستان کے یہ 64 منتخب نمائندوں کو اتنی آزادی اور اتنا اختیار نہیں ہے, یا ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کے کاغذ کا پرزہ جو ہے ان کو کاپی کر کے نہیں بیچ سکتے کہ بلوچستان کی تدوین اور تدوین بجٹ کی ہوئی ہے اور یہ آپ کے ہائی کورٹ کے آرڈر میں ہوا تھا. اس کے بعد جناب والا دوسرا ہی نقطہ ان کے اسی ٹویٹ میں, اس میں ڈاکومنٹ جو لگا ہوا تھا اس میں لکھا ہوا ہے, جناب اسپیکر صاحب آپ ذرا غور سے سنیے گا, پری بجٹ سیمینارز ود MPAs, other stakeholders, administrative departments, یعنی ہم نے جو ہے MPAs, اسٹیک ہولڈر, ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے مشاورت کرنی تھی. اب اس کے آگے کیا لکھتے ہیں, نومبر سے جنوری کے درمیان کیا ہوا, not else due to COVID-19. یہ بدنیتی صرف ایک دوسرے میں ہی واضح آ جاتا ہے کہ نومبر اور جنوری کے درمیان تو کورونا کی نہ تو دوسری لہر تھی نہ ہی تیسری لہر تھی. یہ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن, MPAs کے ساتھ مشاورت, یا آپ ایڈمنسٹریشن میں مشاورت, یا بلوچستان کے غریب عوام کے ساتھ مشاورت. آپ ثنا بلوچ سے آپ کو نفرت ہے, آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگتی, آپ میری خوشی اور خوشحالی نہیں دیکھ سکتے, آپ مجھے میرے لاگوں میں ناکام کروانا چاہتے ہیں, لیکن خران کے 1,60,000 کی آبادی جو 2017 میں دی گئی ہے, ان کی عزت کی خاطر, ان کی تعلیم کی خاطر, ان کے روزگار کی خاطر, ان کی خوشحالی کی خاطر تو کم از کم آپ چلے جاتے ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے آفس میں بیٹھ کر ایک پری بجٹ ایڈمنسٹریٹو سیشن کر لیتے. جو خاران کی عوام کے کہتے, جو سڑک وہ بولتے, جو پانی کی اسکیم وہ مانگتے, جن اسکول کی مرمت وہ مانگتے, جو دکیانوسی اسکیمیں وہاں پر خراب پڑی ہیں ان کی بحالی کی بات کرتے, آپ وہی اسکیمیں شامل کرتے, آپ مجھے چھوڑ دیتے. لیکن جناب والا کیا لکھا گیا ہے, جناب اسپیکر اس کا نوٹس آپ کو, آپ یو آر دا کسٹوڈین آف دس ہاؤس, کہ جناب والا MPوں کے ساتھ گپ شپ اور بات چیت اس لیے نہیں ہو سکی کہ کورونا کا بہت بڑا مرض وبا جو ہے وہ بالکل ہمارے درمیان میں آڑے آیا تھا. ہم 2 MPs 4 MPs 60-64 MPs کو بٹا نہیں سکتے تھے. لیکن جناب اسپیکر آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر اور جنوری کے درمیان اس اسمبلی کی 3 سے 4 نشستیں ہوئی ہیں, اس دن تو کورونا نظر نہیں آیا. لیکن بلوچستان کے 450 ارب روپے بندر باٹ کی بات آتی ہے تو اس دن آپ کورونا بیچارے کو لے آتے ہیں, اپنے لیے جو ہے اس کو ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں. آپ کورونا کو جو ہے اپنے لیے ایک بہانہ بنا دیتے ہیں کہ جناب والا ہم کورونا کی وجہ سے ملک سکندر صاحب کے ساتھ بات نہیں کر سکے. بھائی اس کی جیب میں کوئی کورونا ہے, اس کے ہاتھوں میں کورونا ہے, اس کی گاڑی میں کورونا ہے, یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اپوزیشن والوں کے ساتھ سب کو کورونا لگ گیا ہے, لہذا آپ نے اسمبلی کے ممبران کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی ہے, مشاورت نہیں کرنی. آپ کیبنٹ کا اجلاس کر سکتے ہیں, MPs کے ساتھ ڈویژنل سطح کی کنسلٹیشن نہیں کر سکتے تھے چھ کے ساتھ. یہ جناب والا یہ ان کی ٹویٹ کا حصہ ہے. پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ وہ آتے ہیں, meetings with all administrative department held for identification of potential sector and discussion on revised revenue target of current financial year. एक week from first week of January, meetings held with relevant departments. Just simply meetings held with relevant departments. بلوچستان میں جتنی میٹنگز ہوئی ہیں, میں آپ کو الفیہ کہوں گا, 3 سالوں میں بلوچستان میں جتنی میٹنگ ہوئی ہیں, بلوچستان کی 70 سال کی تاریخ میں اتنی میٹنگیں نہیں ہوئی ہیں. میٹنگوں سے انڈے تو نہیں نکلتے, میٹنگوں سے جناب والا آپ جہاز نہیں اڑا سکتے, میٹنگوں سے آپ لوگوں کے گھر میں روشنی نہیں لا سکتے, میٹنگوں سے آپ سڑکوں پر حادثات کو نہیں روک سکتے. ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں عمل درآمد, امپلیمنٹیشن, نیک نیتی, عوام کے ساتھ جوڑنا. آپ نے عوام کے ساتھ اپنے آپ کو دور رکھ کے کہا ہے کہ ہم نے سینکڑوں میٹنگیں کی. میٹنگوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے, میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں, نتائج کی طرف بھی جناب والا. پھر انہوں نے جب ظہور صاحب نے اس میں بات کی ہے, وہ فائنانس منسٹر ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, صد احترام کے ساتھ ان کا نام لیتا ہوں, لیکن ان کے بہت ذمہ دار عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کہتے ہیں کہ جی عوام دوست بجٹ بنانے کی تیاریاں زوروں سے ہیں.
3 साल के जो आपने अवाम दोस्त बजट बनाए, मैं अल्फिया कहता हूं, जब प्री बजट डिस्कशंस होती हैं तो उसमें यही बताया जाता है, जब कोई बाप अपने बेटे को घर से बाहर भेजता है सौदा देने के लिए 10 रुपए देके, वापसी पे वो तेले में कुछ थोड़ा सा घी, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ी सी मिर्च मसाले ले आता है, उसको कहते हैं रिजल्ट, नतीजा। 3 साल से 450 अरब, 450 अरब, 450 अरब, 1000 अरब रुपए आपकी हुकूमत ने खर्च किए हैं। हमें कम से कम हमारे भाई की हैसियत से उसका नजर तो बता दो, उसका नतीजा तो दिखाओ कि आपने बलूचिस्तान में तालीम की शरह, गिरती हुई शरह, जवाल पजीर शरह, अफगानिस्तान से भी गिरती हुई ज्यादा शरह, सोमालिया से ज्यादा तालीम की गिरती हुई शरह को आपने 300 सालों में 1500 अरब रुपए लगा के, वो आप 36% था, आप 40 पे ले गए। इवन 4%, 2% भी आपने उसकी इंक्रीज किए। लाए किसी को जनाबे वाला उसका नतीजा दिखाएं, उसको कहते हैं आउटकम। हमने आपको आउटपुट दिया था, आपने अगर पैसे की सूरत में इनपुट लगाया, आउटकम और नतीजा हमें जरा दिखा दें कि आपने तारीफ, आप हमें बता दें कि 12,000 कैंसर के पेशेंट्स थे, 3 साल में 1,500 अरब रुपए में हमने जो है कैंसर की मद में, हेल्थ की मद में इतना लगाया, हमने जो है यरखान के मरीजों की तादाद कम कर दी, हमने कैंसर की मरीजों की तादाद कम कर दी, हमने जो है जिगर की मरीजों की तादाद कम कर दी, हमने गुर्दे की मरीजों की तादाद कम कर दी, हमने अस्पतालों में अद्वियात फराहम कर दी। ये असेंबली फोरम होता है अपने नताइज दिखाने के लिए, अपना सर फख्र से बुलंद करें, सर पर पगड़ी बांधे, बाहर दौल और दमामे करें, शादियाने बजाएं, चावनी से जो है बैंड बाजे भी मंगवा के इधर बजाएं और लोगों को बताएं कि आपने 3 साल में अचीव क्या किया है। आप हर दफा कहते हैं अवाम दोस्त बजट है, जनाबे वाला ये कैसा अवाम दोस्त बजट है कि अभी तक इस सूबे में 18 लाख बच्चे जो है तालीम से महरूम हैं और ना उनकी तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जनाबे वाला ये कैसा अवामी बजट है जहां पर 18 लाख नौजवान जो है अभी तक बेरोजगारी का शिकार हैं। रोज यहां पर जो है हमारी असेंबलियों के सामने और हमारे प्रेस क्लबों के सामने हम उनके गले में जो है आग डालकर उनके बटन तोड़ते हैं, अपनी माओ बहनों के सर से चादर उठाते हैं। किसी को परमानेंट करने का झगड़ा है, किसी को निकालने का झगड़ा है। अगर ये कहां है मुझे जनाबे वाला बताएं। ये कैसा जनाबे वाला अवाम दोस्त बजट है जिस सूबे की आबादी 1 करोड़ 22 लाख है, उसमें से 80 लाख लोग पीने के साफ पानी से महरूम है। यह कैसा अवाम दोस्त बजट है जहां पर अभी तक आप 80 लाख लोगों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सकते। यह कैसा बजट है जनाबे वाला अवाम दोस्त बजट है जो आपने पहले बनाए या अभी बनाने जा रहे हैं, जिसमें जनाबे वाला आपकी 14 लाख बलूचिस्तान की आबादी हेपेटाइटिस A, B, C और यरकान का शिकार है। ये जिंदा जलती पड़ती हुई लाशें हैं। हर किसी को हाथ लगाओ, किसी लेबोरेटरी में ले जाओ, 1000 किस्म की बीमारी हर बलूचिस्तान के शख्स से निकलता है। आधा लाड़काना बलूचिस्तान के पैसे से चल रहा है, हमारे पैसों से। वहां हमारी सारी बसें मरीजों से भरकर जाती हैं, जो कराची बसें जाती हैं, जो सिंध को बसें जाती हैं। मैं अल्फिया कहूंगा कोई सयाहत के लिए नहीं जाती। सयाहत के लिए जाती तो फिर यहां से मेरे भाई दोस्त सदाबार कोच वालों के कोच जो हैं वो कागान जाते, नारायण जाते, गिलगित जाते, सवात जाते। सारे कोच जो हैं सिंध के जो छोटे छोटे शहरों में जाते हैं, कोई अपना गुर्दा निकाल रहा है, कोई अपना पित्ता निकाल रहा है, कोई अपना जिगर निकाल रहा है। पूरे आधा बलूचिस्तान जो बीमारियों का शिकार है। ये कैसा बलूचिस्तान दोस्त बजट है कि आपके अस्पतालों में लोगों का ऑपरेशन तक नहीं हो सकता है। ये कैसा जनाबे वाला कैसा आपका अवाम दोस्त बजट है कि जहां पर जनाबे वाला 70% बच्चियां, आज मेरी बहन पढ़ लिख कर बैठी है, यहां इतनी बड़ी बन गई है, बलूचिस्तान की 70% बच्चियां हमारे हाथों मायूसी और बेरूमी का शिकार है कि उनके लिए गर्ल्स स्कूल तक मुहैया नहीं की जा सकती। 70% बलूचिस्तान की बच्चियां जो हमारी मुस्तकबिल की माएं हैं, हमारी आने वालों की नस्लों की तरबियत कर सकती हैं, जनाबे वाला 70% बलूचिस्तान की बच्चियां वो तालीम से महरूम है, स्कूल से बच्चियों की महरूम है। ये जनाबे वाला कैसा अवाम दोस्त बजट है जहां पर बलूचिस्तान के 98% नौजवान, बशमूल हमारे में से किसी को भी बताओ, जो दुनिया की जितनी नए गैजेट्स आए हैं, जितनी नई टेक्नोलॉजी आई है, जितने नए कंप्यूटर्स आए हैं, जितने नए या दुनिया में इजादात हो रहे हैं, इनमें से कसम खुदा की हम एक का भी इस्तेमाल नहीं जानते। हम में से तो अक्सर अपने इस माइक का बटन भी नहीं जानते कि सीधा वाला दबाना है, उल्टा वाला दबाना है। इसकी ये बदकिस्मती सूबे में ये नहीं है कि हम सब जाहिल पैदा हुए हैं, ये इसलिए कि एक सूबा किसी दिन बैठ के ये मशवरा नहीं करता कि इस बलूचिस्तान के नौजवानों को हुनरमंदी के मैदान में कहां ले जाना है। हमारे बच्चों का आने वाला जो मुकाबला वो और तगरल के घोड़े और तलवार से नहीं, दुनिया में टेक्नोलॉजी से है, ऐप से है, दुनिया में जो है जदीद जो है तालीम से है, हुनरमंदी से है।
ہم لوگوں کو جو ہے اور تغلب کا ڈرامہ دکھا کے ابھی تک کہتے ہیں کہ شاید ان کا ہمارا مقابلہ تلوار اور بندوق سے یا گھوڑوں سے ہو سکتا ہے. یہ صوبہ جناب والا کسی دن بھی بلوچستان کے نوجوانوں کی ہنرمندی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک مت عملی نہیں بتائی. 3 سال تک ہم نے محنت کی, 3 سال تک یہاں پر چیختے رہتے ہیں, گلا بیٹھ گیا ہمارا, آنسو نکل آتے ہیں صوبے کی حالت اور حیثیت پر کہ ایک ایسے قوم کے اندر پیدا ہو گئے ہیں جہاں پر ہم بیٹھ کے کسی اور جگہ پہ خدا جانتا ہے جانور کے سامنے بھی 3 سال بات کرتے, وہ بھی تھوڑی دیر بعد ہماری جو زبان بولنا شروع کر دیتا تھا. لیکن یہاں کے حکمران 1 سیکنڈ کے لیے اپنے مفاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے علاقوں کے لیے تو کم از کم ہماری تجاویز پر عمل درآمد کریں. ہمارے علاقوں کو تو انہوں نے کالونی سمجھا ہوا ہے. اپوزیشن کے علاقے تو فلسطین ہیں, اپوزیشن کے علاقے تو کشمیر ہے, اپوزیشن کے علاقے تو یمن بنے ہوئے ہیں. وہاں پر تو یہ غربت, بے روزگاری, منشیات جو ہے سرعام پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ کل جو ہے سنا بلوچ سے لوگ ناراض ہوں, کیونکہ غریب لوگ ہیں. لوگ تو کیا جانتے ہیں کہ بھائی حکومت نہیں کرتا, وہ تو کہتے ہیں آپ کو MP بنا کے بھیجا, آپ لوگ کچھ نہیں کرتے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ پانی جو کہیں اور سے میلا ہے. جناب والا یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے آپ مجھے بتائیں, الفیہ مجھے بتائیں. موسیٰ خیل میں رہتے ہیں, بلوچستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں یہ رپورٹ ہے 2020 کا ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ, جس میں پوری اسٹریٹجی دی گئی ہے, بلوچستان کی ساری بیماریوں کو بتایا گیا ہے. اس کے تحت موسیٰ خیل کا نمبر 99 پہ آ رہا ہے. اس کے آپ کے بعد اواران ہے. دونوں اسپیکر صاحبان کے اضلاع تاریخ پاکستان بلکہ دنیا کے بدترین اور پسماندہ ترین اضلاع میں شمار ہوتے ہیں. آپ بتائیں جناب والا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اضلاع میں کتنی فیصد لوگوں کو بجلی میسر ہے. میں الفیہ بتاؤں گا 10% لوگوں کو بھی بجلی میسر نہیں ہوگی, ماں سوائے آپ کے ٹاؤن میں, باقی شاید کی. جناب والا یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے جب بلوچستان کی 70% آبادی ابھی تک قرون وسطیٰ کے دور میں رہتا ہے اور ابھی تک چراغ اور لالٹین جلاتا ہو. یہ خدا جو ہے ان لوگوں کو جو ہے ان پر رحمت کرے جنہوں نے سولر سسٹم بنایا. تھوڑی بہت لوگ ابھی تک جو ہے کچھ کو روشنی چل جاتی ہے. جناب والا یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے. ہاسپٹل میں اس فیضان کی بھی بات ہو رہی ہے, اس شہید نوجوان کی. مجھے اس کی لاش یاد ہے. رمضان المبارک کا مہینہ تھا. افطاری کے بعد 10 ساڑھے 10 بجے یہ واقعہ رونما ہوا. 10 ساڑھے 10 بجے کے بعد میں اور اختر حسین لانگف صاحب جب وہاں پر ہاسپٹل میں پہنچے, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع تھے. ہاسپٹلز میں جناب والا کسی کے لیے بیٹھنے کی جگہ تو دور کی بات ہے, کسی لاش کو رکھنے کے لیے ایک ثابت اسٹریچر تک نہیں ہے. یہ بلوچستان کا سنڈیمن پروونشل ہاسپٹل ہے. سنڈیمن صاحب بنا کے گیا, سنڈیمن کو نہیں تھا پتا کہ میرے نام کے پیچھے یہاں پر مذبح خانہ ہوگا, یہاں پر ہاسپٹل نہیں ہوگا, یہاں اسپتال کی سہولت نہیں ہوگی, یہ اسپتال نہیں بنے گا, یہ مذبح خانہ بنے گا. سنڈیمن کے نام پہ آج بھی جائیں. سنڈیمن جو بہت ہی سنجیدہ آدمی تھا, ہم پہ حکومت کی اس نے, امپیریلسٹ تھا, سامراج تھا, جو کچھ بھی تھا. جناب والا آپ کس عوام دوست بجٹ کی بات کرتے ہیں کہ 5000 کے قریب بلوچستان میں اسکولوں کی عمارتیں نہیں ہیں. آپ کیسے عوام دوست بجٹ کی بات کرتے ہیں جس میں جناب والا سالانہ 10,000 کے قریب افراد, آپ صرف چھوڑیں یہ تقریباً 3 سے 4 مہینے میں, اس سال کے پہلے 3 سے 4 مہینے میں اس وقت 350-375 کے قریب لوگ جو ہیں شہروں میں سڑکوں پر جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں. حادثات میں آج تک حکومت نے بیٹھ کے, جی اگر فیڈرل گورنمنٹس کو ڈیولائزیشن نہیں کرتا, شاہراہیں نہیں بناتا, ہمارے پاس 450 ارب کا بجٹ ہے, ہم اس کو کیسے ری اپروپریٹ کریں, اخراجات کم کریں. ڈیولپمنٹ کے سائڈ میں اگر 40 ارب ہیں, 50 ہیں, 60 ہیں, لوگوں کی تنخواہیں دوسرے چیزوں میں ادھر ادھر ایڈجسٹمنٹ کر کے کیسے اپنی 2-4 محفوظ سڑکیں بنائیں. کم از کم 3 بھائی جناب والا پشین کے عید منانے آ رہے تھے, ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کو کیا تھا پتا کہ خونی شاہراہ پر عید منانے کی بجائے 3 لاشیں, 3 جنازے, 3 قبریں جو ہے ایک ساتھ بنیں گی. 3 بھائی, یہ کہاں سے ہوتا ہے جناب والا؟ یہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. خداوند تبارک تعالیٰ نے ایک گھر میں ایک ماں کو, ایک باپ کو ایک دن میں 3 لاشیں دینے کا کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی سوچ نہیں سکتا. یہ ہم انسان اپنے لوگوں کو خود لقمہ اجل بناتے ہیں اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے. جناب والا سر میں آواز دیکھیں, ایجنڈا ہے, میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر صاحب, یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے کہ جس میں 70,000 کے قریب بلوچستان میں معذور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر
جن کو ادویات میسر نہیں, کپڑے میسر نہیں, جوتے میسر نہیں, ریڈی اور اسٹریچر میسر نہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ انت پارت یار, جو معذوروں کے لیے ٹرالیاں ہوتی ہیں, وہ ویل چیئر تک اگر ان کو میسر نہیں, تو جناب والا 70,000 کے قریب کم از کم. اب آپ ہم جیسے لوگوں کو تو, چلتے پھرتے والوں کو تو آپ لوگوں نے ویسے ہی نہیں دیکھتے, کم از کم 70,000 معذور افراد کو جو ہے آپ کم از کم ایک سوشل سپورٹ اسکیم نہیں بنا سکتے. یہ کیسے عوام دوست آپ کا بجٹ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے؟ حبیب نالے کی ڈاکومنٹری کل پرسوں انٹرنیشنل میڈیا پہ چلا ہے. یہ مجھ سے اور آپ سے ایک پتھر پھینک دیں, آپ یہاں سے ایک پتھر پھینکیں, وہ حبیب نالے میں جا کے گرے گا. جس صوبے میں 5 لاکھ خوبصورت نوجوان اپنی ماں باپ اور آنکھ کا تارا, جہاں پر روز بلوچستان کے بلیدہ سے لے کر خاران سے لے کر ہر جگہ منشیات کے خلاف ریلیاں نکلتی ہیں, گوادر اور مکران میں 5 لاکھ نوجوان جہاں منشیات کا شکار ہو, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہزاروں منشیات کے فروشوں کی اور منشیات استعمال کرنے والوں میں اضافہ ہو. یہ کون سا عوام دوست بجٹ ہے؟ میں اس لیے گنا رہا ہوں جناب والا کہ مجھے وہ ایک رزلٹ بتا دیں پچھلی بجٹ کا کہ وہ انہوں نے ہماری مرضی سے نہیں بنایا. آپ ہمیں ایک رزلٹ بتا دیں, میں الفیہ کہوں گا, آئندہ اجلاس میں آنا ہم چھوڑ دیں گے کہ آپ لوگوں نے جو بجٹ بنایا تھا اس سے آپ نے یہ چیزیں ٹیکل کر لی. جناب والا سب سے بڑا ہمارے ماتھے پہ داغ, یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے؟ ہم کہاں لوگوں کو جا کے بتائیں؟ اپنے پاکستان میں باقی 3 صوبوں میں کہاں جا کے بیٹھ کے بتائیں؟ یا بین الاقوامی سطح پر ان رپورٹ لکھنے والوں کو بتائیں کہ آپ نے غلط لکھا ہے, اس رپورٹ میں شامل ہے؟ یہ کیسا جناب والا عوام دوست بجٹ ہے جہاں پر آپ کے صوبے کے 62% بچے غذائی قلت یعنی نیم بھوک جس کو کہتے ہیں, یعنی لنگڑی نہ شکار ہو, بھوک کا شکار ہوں. آپ کی 62% بچے یہ جو اسٹنٹ رہتے ہیں, قد چھوٹے ہوتے ہیں, تعلیم حاصل نہیں کر سکتے, پاگل ہو جاتے ہیں, منشیات کا استعمال شروع کر دیتے ہیں, پھر بدامنی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اس لیے جناب والا آپ اگر جانور کے بچے کو بھی خوراک نہ دیں, وہ بھی جناب والا آپ کو ایک اچھا پروڈکٹ نہیں دے سکتا. تو آپ کے 5 لاکھ بچے بلوچستان میں غذائی قلت کا شکار ہے. کہاں ہے آپ کی بجٹ اور اسٹریٹجی پیپر؟ جناب والا یہ کیسے عوام دوست بجٹ ہے جس میں 5 لاکھ کے قریب زمیندار خوش سالی, مہنگائی, کھاد کی مہنگائی, بجلی کی عدم فراہمی, انفراسٹرکچر کی عدم دستیابی کی وجہ سے, روڈ اور سڑکوں کی وجہ سے خودکشیوں پر مجبور ہو گئے ہیں. پہلے ہم سنتے تھے باہر ملکوں میں زمیندار خودکشیاں کر رہے ہیں. میں جس زمیندار سے ملتا ہوں ایمانداری سے, سفید پوش زمیندار, وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں صرف روزی روٹی کے لیے, اور ایک جناب والا بور سے یا ایک ٹیوب ویل سے یا ایک کاشتکار سے, زمیندار سے جناب والا 20 سے 25 گھرانے روٹی روزی کھاتے ہیں. صوبائی حکومت آج تک روزگار نہیں دے سکتا. یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے کہ آپ کھاد کی قیمتیں کم نہیں لا سکے, آپ ادویات فراہم نہیں کر سکے, آپ بجلی فراہم نہیں کر سکے؟ جناب والا یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے کہ ایران کی سرحد پر اور یہاں پر افغانستان کی سرحد پر آپ کے تقریباً 8 لاکھ کے قریب نوجوان وہ بارڈر پر جو ہے بھوک اور پیاس میں جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں. جو یہاں پر بنیادی تجارت کرتے تھے, آپ نے تجارت کا خاتمہ کر کے تجارت اور ساری زمینیں بند کر دی, ان کے لیے روزی اور روزگار کا دروازہ بند کر دیا. 8 لاکھ نوجوان جو 10,000 کے قریب زمباد گاڑیز کو کہتے ہیں, زمیاد ایرانین میں کہتے ہیں ان کو, زمیاد گاڑی جو انہوں نے خریدی تھی جناب والا, آج وہ نوجوان, میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں, سب کے سب ڈپریشن کا شکار ہیں. کوئی آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں غلیل اٹھا کے پہاڑ پہ جاؤں گا, کوئی بندوق اٹھا کے پہاڑ پہ جانے کی بات کرتا ہے, کوئی لاٹھی اٹھا کے میرے اور زوج کے سر پر مارنے کی بات کرتا ہے. یہ نوجوان کریں گے کیا؟ تعلیم آپ نے نہیں دی, اسکول آپ نہیں دیتے ہیں, صنعت کارخانے آپ نے نہیں بنائے, بجلی کا نظام بلوچستان میں آپ نے متعارف نہیں کروایا, ان کی چھوٹی موٹی سرحد سے تجارت ہے اس کو بھی آپ نے بند کر دیا. ایسے لگ رہا ہے جیسے خدا نخواستہ, یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے تحت کام کرتے ہیں, وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں. ساری جمع پونجی ایک جناب والا 8 سے 10 اپنے بیڑ بکریاں بیچ کے انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا ہے. آج ان پہ اس طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ, سر میں آخر میں آ رہا ہوں جناب والا, کوئی بھی بجٹ اس لیے بنایا جاتا ہے, یہ کیسے عوام دوست بجٹ ہے؟ یہ رپورٹ ہے بلوچستان میں, بلوچستان کی جو شرح نمو ہے جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ, یہ پوری رپورٹ ہے. اس میں سے ایک, میں ثناء اللہ بلوچ اس کا ایڈوائزری کونسل کا ممبر تھا,
اور وہ بھی جو بلوچستان کے حوالے سے رپورٹ تھی اس میں بھی میں شامل نہیں تھا، اس لیے کہ میں نے کہا یہ سارے باقی جناب والا باہر کے لوگوں نے یہ بنایا ہے. حفیظ پاشا صاحب جیسے ورلڈ کلاس آتھر نے اس کو بنایا ہے. اس میں جناب والا بلوچستان اپنا چہرہ اور اپنا ماتھا، اپنا گریبان اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں جناب والا لکھا ہوا ہے کہ ماں سوائے بلوچستان کے پاکستان کے تمام صوبوں میں شرح نمو، اکنامک گروتھ، ڈیولپمنٹ اور پروگرس بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. جو بار بار میں کہتا ہوں خیبر پختونخوا کا صوبہ پاکستان کی 12% آبادی ہے، لیکن ہنرمندی، اچھی تعلیم، اچھی حکمت عملی، اچھے بجٹ، اچھے انٹرونشن کی وجہ سے آج وہاں کی جو ریمیٹنسز ہیں، یعنی بیرون پاکستان سے جو پیسے بھیجے جاتے ہیں، وہ 22% ہے. اس لیے کہ ان کی آدھی جو ہے نوجوانوں کی آبادی وہ اچھی تعلیم حاصل کر کے بیرون ملک جا کے اچھا روزگار کرتے ہیں. آپ تو ان کو روزگار دے نہیں سکتے. آپ نے کسی دن ہمارے ساتھ بیٹھا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کیا بنائیں؟ کاغذ کے ٹکڑے ہاتھ میں آپ کے، لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھ کے آپ لوگ جو ہے ایڈٹ کر کے صبح سے شام تک سیمٹ سریا کی اسکیمیں ڈال کے آپ ہمارے لوگوں کو سریا اور سیمٹ کے لائیں. آپ 2-4 اور کارخانے لگوا کے لوگوں کو کہیں آٹے کی بجائے سیمٹ گوندے اور اس کی روٹیاں بنا کے کھائیں. یہ پھر اس طرح بلوچستان ترقی کرے گا. آپ نے بلوچستان کو مذاق بنایا. یہ پیسہ عوام کا ہے. میں اور ضرور تو 2 وقت کی روٹی بھی اپنے گھر میں نہیں کھا سکتے. یہ ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ غریب چینی خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، تمباکو خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، تیل خریدتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں، شناختی کارڈ بناتے ہیں فیس دیتے ہیں. اس کا پیسہ جمع ہو کے PSDP کی شکل میں بنتا ہے. یہ ان کا پیسہ ہے، ان کو واپس ملنا چاہیے تھا، لیکن ہماری اور آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا پیسہ جناب والا یہاں پر غلط اسکیمات کی نظر ہوتا جا رہا ہے. جناب والا یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے جہاں پر لوگ امن، اعتماد اور سکون سے رہتے. یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے جہاں پر 70 ارب روپے خرچ کرنے کے باوجود بلوچستان میں ہر دوسرے دن لاشیں گر رہی ہیں. ہر دوسرے دن چوراہے پر افطار کے وقت، افطار کے بعد سرینا ہوٹل میں، آپ کے کوسٹل ایریا میں آپ نے بدامنی اتنی بڑھا دی ہے. یہ کیسا عوام دوست بجٹ ہے؟ شکریہ سر.